الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے سامنے تراویح کی نماز میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے ان میں سے کچھ آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ روزی کھاؤ، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے وہ پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا ہے اور کہا جو ہم نے پاکیزہ روزی دے رکھی ہے اس کو کھاؤ، یعنی اللہ رب العالمین نے جو روزی حلال کی ہے وہ حلال روزی ہمیں کھانا ہے، اور حلال روزی ہی پاکیزہ روزی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن روزی کے بارے میں فرمایا، جن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس کو مطلق طور پر چھوڑ دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہم کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں، ان نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو، مطلب اللہ رب العالمین نے حلال روزی کو عبادت سے جوڑ کر کے دیکھا ہے۔ اگر ہماری روزی حلال ہوگی، ہم حلال طریقے سے روزی کمائیں گے اور حلال لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر اتاریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اور اگر ہماری روزی حرام کی ہے اور ہم حرام طریقے سے کما رہے ہیں، وہ حرام روزی ہم کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے روزی کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ روزی جو ہم نے دی ہے تم کھاؤ اس کو، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ جب اللہ رب العالمین اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو پھر ہم اپنے روزی کی طرف دیکھیں، ہم اپنے کمانے کے طریقے کی طرف دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کما رہے ہیں، ہمارے کمانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا وہ چیزیں حلال ہوں گی، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں حرام ہوں گی۔ ہم اپنے طرف سے کوئی چیز حلال نہیں کر سکتے ہیں اور ہم اپنی پسند سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے ذریعے کی وجہ سے، کسی بیرونی سبب کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے اس کو کہ ایک جانور ہے، بکرا لے لیجئے مثال کے طور پر، یہ حلال ہے لیکن اس بکرے کو غیر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو یہ اب حرام ہو گیا اور یہ شرک کے دائرے میں آ گیا، یعنی چیز حلال تھی لیکن طریقہ غلط استعمال کیا گیا، وہ حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اسی بکرے کی اور مثال لے لیجئے، بکرا ہے، کسی کا ہے، وہ دوسرے کا ہے، لیکن وہ بکرا جو دوسرے کا ہے اس کو چوری سے حاصل کر لیے اور چوری سے اس کو ذبح کر کے کھائے تو کیا ہوا؟ بکرا تو حلال تھا لیکن جو طریقہ اپنایا گیا وہ حرام ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر حلال کمائی کا کھایا حلال لقمہ جائے، اور ہمارے کمانے کے جو ذرائع ہیں اس ذرائع پر دیکھنا ہے کہ وہ ذرائع آمدنی حلال طریقے سے ہو تو اللہ رب العالمین ہماری عبادتیں قبول کرے گا، ورنہ ہم لاکھ عبادتیں کرتے رہے اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بھی کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتیں قبول نہیں کرے گا۔ کیا فائدہ ہوا؟ ہم عبادت بھی کریں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے بھی اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتیں قبول بھی نہ کرے۔ تو عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے حلال روزی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد میں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے انتخاب کیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کلام پاک کو نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح سامان موجود ہیں، اور یہ کلام پاک حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کو کب نازل کیا؟ رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں کلام پاک کا انتخاب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا اور کلام پاک کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم لوگوں پر لازم ہے، ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم لوگ کلام پاک سیکھیں، اپنے بچوں کو کلام پاک پڑھنا سکھائیں، اور ہم جس نہج پر چل رہے ہیں، ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں، گرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک جو ہے سب سے عظیم کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا رویہ بہت ہی غلط ہے۔ بہت حد تک کوئی دیکھیں گے ہم کسی کو نماز میں یعنی رمضان میں وہ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہاں کلام پاک اللہ کی کتاب ہے، مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ کلام پاک ایسے ہی عظمت والی کتاب ہے جیسے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی کلام پاک تمام کتابوں کی سردار ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کلام پاک کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اس کے باوجود ہم اپنے بیٹوں کو کلام پاک کی تعلیم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے اپنے بچوں کو کلام پاک کی تعلیم؟ اپنے بچوں کو کلام پاک کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیونکہ ہم نے ہر ایک چیز کو دنیا کی کسوٹی پر اس کو پرکھا ہے، مال کی کسوٹی پر پرکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کہاں آنے والا ہے۔ عموماً اس کے ذریعے سے جو ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ کافی مقدار میں روپیہ پیسہ لے کر کے آئے، ہمارا بچہ تو کافی روپیہ پیسہ نہیں لے کر کے آ پائے گا۔ حقیقی بات ہے یہ، یہی وجہ ہے کہ کلام پاک نہیں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیے، کلام پاک پڑھنے والے آپ کو بچے ملیں گے بھی تو اکثر و بیشتر کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایسے بچے ملیں گے جو غریب گھرانے کے ہیں، ان کا گھرانہ غریب ہے، مالدار لوگ نہیں پڑھاتے۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہم نے مقرر کیا، ہماری زبانیں کچھ کہتی ہیں اور ہمارے عمل کچھ کہتے ہیں۔ ہم نے یہ دوہرا معیار، اور میں صاف کہہ دوں، شریعت اسلامیہ کا جتنا مذاق مسلمانوں نے اڑایا ہے اتنا مذاق کافروں نے بھی نہیں اڑایا ہے، کھل کر کے کہہ رہا ہوں، شریعت اسلامیہ کا جتنا مذاق مسلمانوں نے اڑایا ہے کافروں نے نہیں اڑایا ہے۔ کس نے آپ کو ہم کو نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ ہم کو کس نے نماز پڑھنے سے روکا؟ اب وہ کہاں لاک ڈاؤن والی بات رہے گی؟ کیوں نہیں آتے ہیں ہم؟ ہمارے نماز کا رمضان میں تو بہت حد تک حال ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے ہم نے دیکھا، اس کے بعد کیوں ہم چینج ہو جاتے ہیں؟ تو ہم بس بات یہاں آ کر کے رک جاتی ہے کہ ہمیں جو چیز پسند ہے ہم اس کے مطابق کریں گے عمل، اور جو چیز پسند نہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے کلام پاک کی عظمت کے لیے فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت بابرکت ہے، اس کے پڑھنے والے بابرکت ہیں، کلام پاک کے الفاظ بابرکت ہیں، کلام پاک کے معنی بابرکت ہیں، کلام پاک جس جگہ پڑھی جائے وہ جگہ بابرکت والی ہو جاتی ہے، کلام پاک جن کے سینوں میں جتنا یاد ہے وہ سینہ وہ دل بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس کی آیتوں میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور یہ کلام پاک عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔
اس کلام پاک سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کلام پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عقل مند نہیں ہیں۔ وہ دنیا والوں کے نظروں میں کتنے ہی عقل مند ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے عقل مند ان لوگوں کو کہا ہے جو کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کلام پاک میں غور و فکر کرتے ہیں، کلام پاک میں تدبر سے کام لیتے ہیں، کلام پاک کے معنی مفاہیم کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عقل مند قرار دیا۔ اور ایک آیت کریمہ اور ہے جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کیونکہ یہ جو درس ہے یہ کلام پاک کی مختلف جگہوں سے ٹکڑا لے لے کر کے ہوتی ہے، تو اس کا یہ ایک دوسرے سے یعنی جو گفتگو کی جا رہی ہے اس سے گہرا تعلق نہیں ہوگا، اس لیے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک دعا اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو سکھائی ہے، وہ دعا ہم لوگوں کو بار بار مانگنا چاہیے۔ کیا دعا سکھائی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ اس کے آگے اللہم لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس طریقے سے پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہم تمام لوگوں کو یاد رہنا چاہیے۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں تمام قسم کی بھلائی عطا کر۔ اس میں جانتے ہو کیا ہے؟ سب چیز آ گئی، اس میں صحت آ گئی، اس میں تندرستی آ گئی، اس میں مال کی برکت آ گئی، اس میں بیٹوں کی برکت آ گئی، اس میں مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات آ گئی، سب آ گئی۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی قسم کی بھلائیاں ہوتی ہم کو عطا فرما، امن و امان آ گیا، خیر و عافیت آ گیا، سلامتی آ گئی۔ یعنی یہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن معنی مفاہیم کے اعتبار سے پوری چیز کو سمیٹے ہوئے۔ انسان جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے تمام چیز اس کے اندر سمو گئی۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں تمام قسم کی بھلائیاں عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں تمام قسم کی بھلائیاں عطا کرنا، ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہم کو میدان محشر کی تکلیفوں سے محفوظ رکھنا۔ تمام قسم کی چیزیں آ گئی، اور ہمیں اپنے سائے عرش کے سائے میں جگہ دینا، تمام چیزیں آخرت کی آ گئی۔ وقنا عذاب النار، اور پھر جو ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ ایک آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کی پابندی کے طرف ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تم لوگ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ بیچ والی نماز کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، فجر کی نماز کی حفاظت، ظہر کی نماز کی حفاظت، عصر کی نماز کی حفاظت، مغرب کی، عشاء کی، اور ان میں سے خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت۔ دیکھیے نماز میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے کہ نماز کی حفاظت جو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی سے معلوم ہوا، اور ایک ہے نماز میں خشوع و خضوع، وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین کے لیے با ادب کھڑے ہو۔ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، یاد رکھیں دو پوائنٹ ہے، ایک ہے نماز کی حفاظت اور دوسرا ہے نماز میں خشوع و خضوع، اور دونوں کا ایک ساتھ ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہٹی تو معاملہ بیکار ہو جائے گا۔ اس کو اور سب وضاحت کے ساتھ، ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز اس حفاظت کے ساتھ روز ڈیلی پڑھتا ہے، اور خشوع خضوع بھی اس کے اندر ہے، لیکن ظہر
ظہر کی نماز ظہر کی نماز کا مسئلہ آیا تو اب وہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہا ہے یا مغرب میں پڑھ رہا ہے تو یہ حفاظت نہیں ہوئی۔ یعنی نماز کی حفاظت کب ہوگی کہ نماز کو اس کے صحیح وقت میں پڑھا جائے، تب جا کر کے نماز کی حفاظت ہوگی۔ اگر نماز کو کہیں لے کر کے دوسرے جگہ چلے جا رہے ہیں تو نماز کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے، ایک شخص نماز کی حفاظت کر رہا ہے، پانچوں وقت جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ دوسری شرط ہے کہ خضوع، یعنی اس کا دماغ پورا حاضر رہنا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے باادب کھڑے ہو، وہ رکوع سجود سب اطمینان کے ساتھ کرے۔ تو دونوں چیزیں یعنی حفاظت بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ میں خشوع خضوع کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ صلاۃ وسطیٰ جو عصر کی نماز ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جان بوجھ کر کے اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے جان بوجھ کر کے نماز عصر کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے گھر بار تباہ برباد ہو گیا اور اس کا مال بھی تباہ برباد ہو گیا۔ لیکن جب اس پہ تھوڑا ہم سوچتے ہیں تو کہاں کسی کا تباہ برباد ہوتا ہے؟ کہاں کس کا گھر تباہ برباد ہوا؟ کہاں مال تباہ برباد ہوا؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ متقیوں کی صفات میں جو کل آئے تھے کہ ہم ایمان مل گئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کی علت یعنی شریعت اسلامیہ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر علت نہیں بتائی جاتی ہے، لیکن اگر علت نہیں بتائی گئی کہ کیوں تباہ برباد، کیسے تباہ برباد ہوگا، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تباہ برباد ہو گیا تو سمجھو تباہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا دے کر کے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اچھا، مال تباہ برباد ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے کوئی آفت آ جائے تباہ برباد ہو جائے، اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس اربوں روپے ہیں، کھربوں روپے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہے، روپیہ پیسہ جمع کر کے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے سکون اور اطمینان کو ختم کر دیا ہے، ہمارے لڑکے ہم کو پریشان کر رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اربوں روپے ہیں، ہمارے اولاد نافرمان ہیں، ہمارے اولاد ہماری کچھ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر بھی تباہ برباد ہو گیا اور اس کا مال بھی تباہ برباد ہو گیا۔ اور صحیح بخاری میں ایک روایت اور موجود ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے نیک اعمال تمام برباد ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ کیوں نہیں فرق پڑنے والا ہے؟ جب دل سخت ہوتا ہے، دلوں کے اندر سختی آتی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کچھ بھی بولتے رہو، وہ بس یہ بات ہو جائے گی کہ عالم دین کا کام ہے، ان کا یہ ڈیوٹی ہے بتانے کا، اور ہم بیٹھ گئے تو ہمارا ہم سن لیے، بس ایسا نہیں۔ یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر کپ کپی طاری کر دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی بات بول رہے ہیں، لیکن پھر جو ہے ہم سنتے ہیں انسر ہو جاتے نہیں۔ ہمارے اندر سوچنے کا مادہ آنا چاہیے، اور یہ سوچنے کا مادہ کب زیادہ اچھے سے آئے گا؟ جب ہم لوگوں کی روزیاں حلال ہوں گی۔ ہمیں اپنی روزی پر جو ہے بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین
ہم لوگ جو تراویح کی نماز پڑھے ہیں اس کو جو قبول فرما، اور ہم لوگوں کو جو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم لوگوں کو کثرت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ رب العالمین ہمیں پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔